بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اور مری میں کل سے شدید برف باری نے منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ منظر انتہائی دلکش ہے، لیکن دوسری طرف سڑکیں بجلی بند ہو گئی ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مری میں برف کا طوفان ہے۔ محکمہ موسمیات کی ایڈوائزری کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں اور شدید برف باری کا امکان ہے۔ وادی کاغان میں شدید برف باری سے راستہ ٹریفک کے لیے بند ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق مری میں اب تک 4 فٹ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ شدید برف باری کے بعد مری جانے والے راستے سیاحوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ موسم بہتر ہونے تک مری کا سفر نہ کیا جائے، یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ مری جانے والے راستے پر بڑی تعداد میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر شدید پھسلن ہے، حد نگاہ بہت کم ہو گئی ہے، جس کے بعد جو حفاظتی انتظامات کے بغیر مری میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے مری میں 5000 سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے مقامی انتظامیہ اقدامات کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر سہیب احمد خود بھی مری میں سیاحوں کی مدد کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ملک کے بالائی علاقوں میں بھی شدید برف باری سے جو نظام زندگی ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے۔ متعدد مقامات پر سڑکیں بند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی جو سیاح موجود تھے وہ محصور ہو گئے ہیں۔ وادی تیرا سے جو نقل مکانی کرنے والے افراد ہیں ان کی بھی پریشانی اس وقت بڑھ گئی ہے۔ 2 روز سے جاری برف باری کی وجہ سے شاہراہیں بند ہونے سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق گاڑیوں میں موجود تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے، جس کے بعد مشینری کی مدد سے جو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے صوبائی وزیر بلدیات مینا خان آفریدی، معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان اور رکن اسمبلی عبدالغنی بھی موجود ہیں وہاں پر۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں میں پولیس، فرنٹیئر کور اور فوج کے جوان بھی حصہ لے رہے ہیں۔ شدید برف باری کے دوران وادی تیرا میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا، جہاں نقل مکانی کرنے والے ایک خاندان کی گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ان کے والدین سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر پشاور کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی خود زخمیوں کی عیادت کے لیے گئے۔ چترال میں گھر پر برفانی تودہ گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں سڑک پر گاڑی پھسلنے سے بھی 2 اموات ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ میں برف کی تہ 8 فٹ سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس نے برف باری کا جو پرانا 20 سال کا ریکارڈ تھا اسے توڑ دیا ہے۔ اب شدید برف باری کے باعث ضلع بھر کی تمام بڑی اور رابطہ سڑکیں وہ بند ہو چکی ہیں، جبکہ بجلی کی ترسیل کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر معطل ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں چمن، کوئٹہ، قلات، زیارت شدید برف باری کے بعد یہ علاقے جم چکے ہیں، جہاں جو درجہ حرارت ہے وہ -12 تک پہنچ گیا ہے۔ پائز میں موجود بھی پانی تک وہاں پر جم گیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ساتھ موجود ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چند ایسے مقامات پر بھی ہلکی برف باری دیکھی گئی ہے جہاں اب عام طور پر نہیں ہوتی ہے برف باری۔ 3 ماہ پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان میں آنے والے سرد موسم کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی، جس میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ جو رواں برس پاکستان کو دہائیوں بعد سخت ترین سردی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ لنینا موسمیاتی سسٹم ہے۔ اگر یہ پیشگوئی درست ہوتی ہے تو آگے ملک کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے حکومت، انتظامیہ اور فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عوام کو بھی ایبسلیوٹلی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ پر تفریحی مقامات پر انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی گائیڈ لائنز پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ عرفان علی کاٹھیا صاحب، جو کہ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ان سب سے پہلے قمر المنور صاحب نمائندہ خصوصی ہیں، کورسپونڈنٹ ہیں سما ٹی وی کے، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن وہاں پر کیا ہے، گاڑیاں جو پھنسی ہوئی ہیں ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ قمر، بہت شکریہ آپ کا۔ مری کی صورتحال کے حوالے سے ذرا آپ پہلے اپڈیٹ کر دیجئے۔ کل کیونکہ گائیڈ لائنز آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی بہت سارے سیاح وہاں پر پہنچے، پھر وہ پھنس گئے، ابھی کیا کیا جا رہا ہے ان کو نکالنے کے لیے، اور کتنوں کو نکال لیا گیا ہے، ریسکیو کر لیا گیا ہے؟
جی بالکل، اس ٹائم ہم ملکہ کوثر میں موجود ہیں، لیکن یہاں پر صورتحال کل رات سے ہی کافی خراب ہو چکی تھی جب برف باری جو شروع ہوئی اور اس نے شدت اختیار کی. آج دن 12 بجے کے قریب جو ہے وہ شدید برف کا طوفان جو ہے وہ آیا، اور اس کے بعد یہاں پر موجود جو سیاح تھے ان کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے. تاہم یہاں پر ریسکیو، اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے یہاں پر تمام لوگوں کو جو ہے وہ بحفاظت کسی بھی جگہ گاڑی پھنسنے نہیں دی، اور تمام جو علاقہ ہے اس میں سے گاڑیوں کو کلیئر کرایا. بیشتر سیاح جو ہے وہ اپنے علاقوں کو جو ہے وہ واپس چلے گئے، کیونکہ مری ایکسپریس وے کا جو راستہ ہے اس کو کھولا گیا تھا اور وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے. تاہم جو ایکسپریس وے اور جو پرانا جی ٹی روڈ کا راستہ ہے مری آنے کے لیے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. آج صبح سے اس راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا. پہلے جزوی طور پر جو مری ایکسپریس وے ہے اس کو کھولا گیا تھا تاکہ کشمیر اور مقامی افراد جو ہے وہ کشمیر جانے والی گاڑیاں چلی جائیں اور یہاں پر جو مقامی افراد ہیں جی ان کی نقل و حرکت ہو سکے. لیکن اس کے بعد اس کو دیکھتے ہوئے برف باری بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا ہے. مری کے حوالے سے جو ماضی میں شکایات آتی تھی ہمارے سامنے کہ جب بھی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اضافی کرائے ہو جاتے ہیں، وہاں پر تنگ کیا جاتا ہے بڑا. اس بار تو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے شاید ابلا ہوا انڈا وہ 1000 روپے تک کا مل رہا ہے. اس میں ہے کچھ اچھائی؟ ایسا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہوٹل والے لوگ ہیں ان کی جانب سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی تھی، لیکن یہاں پر اب ایمپل جگہ موجود ہے کیونکہ بہت سارے سیاح جو تھے وہ واپس چلے گئے، اور جو نئے سیاح جنہوں نے ویکنڈز پہ یہاں پر آنا تھا وہ سیاح ان کے داخلے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پر مختلف ہوٹلز اور جو یہاں پر موٹلز ہیں وہاں پر کافی تعداد میں کمرے جو ہیں وہ خالی ہیں، اور اس حوالے سے انتظامیہ نے بھی ایک چیک رکھا ہوا ہے کہ ہوٹل مالکان جو ہیں وہ اضافی پیسے جو ہیں وہ چارج نہ کریں. اور انتظامیہ کے لوگ، نہ صرف پولیس بلکہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ مختلف ہوٹلز میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے اس حوالے سے جا کے پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں سے اضافی کوئی پیسے تو نہیں لیے گئے. تاہم جو اشیاء خورونوش ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی انتظامات جو ہیں وہ بہتر دیکھنے میں ہیں، کیونکہ ضلعی انتظامیہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی مختلف جو کھانے کے سٹالز ہیں، کھانے کی چیزیں وہاں پر چیکنگ کر رہے ہیں. چلیں، یہ آپ نے ایک اچھی بات بتائی ہے کہ انتظامیہ نے اس پر بڑا چیک رکھا ہوا ہے کہ جو بھی وہاں پر سچویشن اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر کاؤنٹر کیا جا سکے. شفیع جان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، خیبر پختونخوا سے جوائن کر رہے ہیں مجھے، کیونکہ یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے وہاں پر شفیع جان صاحب خود آن دا اسپاٹ موجود ہیں تو ان سے بہتر شاید ہمیں کوئی سچویشن کو نہیں بتا سکے گا. بہت شکریہ شفیع جان صاحب. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے تیرا کے حوالے سے، کیونکہ وہاں پر جو لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں وہ اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں، شدید برف باری ہو رہی ہے. آپ بھی وہاں پر تھے، کل رات سے ہی تھے. ریسکیو آپریشن کی اس وقت کیا سچویشن ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل کل رات میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ مینا خان افریدی صاحب، میں اور عبدالغنی صاحب جو وہاں کے ہمارے لوکل ایم پی اے ہیں پوری رات وہاں پہ موجود تھے اور آپریشن کو خود ہی مانیٹر کر رہے تھے. اور وزیر اعلیٰ صاحب بڑی سیریس کنسرن ہیں اس بارے میں اور وہ خود بھی اس کو بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. کل کچھ لوگ ہمارے وہاں پہ سنو فال کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے وہاں پھنس گئے تھے، تاہم ان کو ضلع انتظامیہ نے ریسکیو کیا اور ان کو محفوظ مقامات تک پہنچایا. آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت بھی وہاں پہ برف باری جاری ہے اور ہم یہی بات بارہا کر رہے تھے کہ یہ برف باری کی وجہ سے لوگوں کی نقل مکانی جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا. لیکن صوبائی حکومت نے بر وقت اقدامات کرتے ہوئے تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. ابھی بھی وہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں پہ موجود ہے، 24/7 اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے. ہمارے وزراء اس کو دیکھ رہے ہیں. کل رات پوری رات ہم وہاں پہ خود موجود تھے اور وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی گئے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کی سچویشن ہے. شفیع جان صاحب آپ ساتھ ہی موجود رہے گا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس پر بھی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. مری کے اور آس پاس کے جو ملکہ علاقے ہیں وہاں پر انتظامیہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے عرفان علی کاٹیا صاحب میرے معزز مہمان ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب ہیں. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو مری کی صورتحال بتا دیجئے کیونکہ بہت سارے لوگ ویکینڈ ہوتا ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر. کل جو جا رہے تھے ان کو تو واپس بھیج دیا گیا. اس وقت کیا سڑکیں وغیرہ کھلوا لی گئی ہیں اور کیا ہے اس وقت کرنٹ سچویشن وہاں پر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس وقت تک تقریباً 18 انچ زائد برف باری ہو چکی ہے مری میں، اور یہ پریڈکٹڈ ایک سپیل تھا جس کے پیش نظر یہ پچھلی رات سے برف باری کا سلسلہ وقفے سے سٹارٹ ہے.
ابھی تھوڑے وقت کے لیے ابھی برفباری کا سلسلہ مری میں تھما ہوا ہے، لیکن کیونکہ یہ 1.5-2 فٹ برفباری ہو جانے سے جو آمد و رفت ہے وہاں پہ وہ کافی حد تک متاثر ہوئی، لیکن دا گڈ تھنگ واز کہ یہ کیونکہ ایک پریڈکٹڈ اسپیل تھا اور پوری طرح سے گورنمنٹ آف پنجاب، چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات کے اوپر وہ اس چیز کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے جتنی ریسورس موبلائزیشن تھی، ہیوی مشینری تھی، ہر چیز وہاں پہ مری میں آلریڈی اسٹیشن تھی. اور دوسرا پھر سیاحوں کو اور تفریح کے لیے لوگ جانے والے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے 14 کے 14 فیسیلیٹیشن سینٹرز ان کو فعال کر دیا گیا ہوا تھا. آج بھی آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ پوری ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ، پروونشل ڈپارٹمنٹس وہ مری میں لوگوں کے ساتھ نظر آئے. لیکن یہ ضرور تھا. اچھا، آپ ہی کی بات سے ایک سوال یہ عرفان صاحب کہ کل ہی راستے وغیرہ پہلے سے ہی پیشگی بند کر دیے گئے تھے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ گنجائش سے زیادہ گاڑیاں مری میں پہلے ہی داخل ہو چکی تھیں. تو اگر راستے پہلے سے بند کر دیے تھے تو گنجائش سے زیادہ گاڑیاں داخل کیسے ہو گئیں؟ جی، اس کو ٹریفک کو پوری طرح سے این ایچ اے کے ساتھ مل کے اور باقی آزاد کشمیر سے، اسلام آباد سے جتنے بھی راستے ہیں ان سے آلریڈی یہ مانیٹر کیا جا رہا تھا. اور پھر جب یہ اسپیل سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد اس ریگولیشن کو پراپرلی جہاں پہ جب ضرورت محسوس کی گئی اب مزید ٹریفک کو مری میں مزید نہ آنے دیا جائے تو اس کو پھر ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا گیا. اور اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو گاڑیاں اندر انٹر بھی ہوئی ان میں رستوں کو پراپر کلیئرنس اور ساتھ ساتھ ان گاڑیوں کے لیے سنو چینز اور باقی چیزیں یہ بر وقت گورنمنٹ نے آلریڈی انتظام کیا ہوا تھا. ٹھیک، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے کہ ابھی آپ کے پاس کوئی نمبرز وغیرہ موجود ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے سیاح ہیں اس وقت جو مری میں موجود ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے اور سچویشن انڈر کنٹرول ہے؟ جی، کہیں پہ کوئی بہت زیادہ سٹینڈرڈ لوگوں کا یا خدا نخواستہ کوئی خطرناک حد تک کوئی ایسی اطلاعات بالکل نہیں ہے. پوری طرح سے انتظامیہ اس وقت فعال ہے، آن روڈ ہیں ود پیپل جو وہاں مری گئے ہوئے ہیں. 10,000 سے زائد گاڑیاں آج صبح یہ وہاں موجود تھی اور ابھی بھی ٹریفک کو کیونکہ پراپرلی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ نہ صرف رستے مین شاہراہیں اس وقت بھی ساری کلیئر ہیں. اور لیکن اب اچھا، مجھے عرفان صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ جس طرح سے سوال بھی لے لیجیے سر کہ جس طرح سے کل رات کا طوفان آیا اس سے نظام جو بجلی تھا، ترسیل کا سسٹم تھا وہ معطل ہوا تھا، وہ متاثر ہوا تھا، اس سے نقصان پہنچا تھا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ یا پورے مری کی بجلی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے یا ابھی بھی اسپیسیفک ایریاز ہیں کچھ باقی جہاں پر بجلی تاحال معطل ہے؟ نہیں، شام کے بعد بجلی پراپرلی بحال ہو چکی ہوئی ہے اور لیکن کیونکہ اس کا اسپیل وہ چل رہا ہے تو کسی وقت اگر کوئی ڈسٹرپشن ہوتی بھی ہے تو وہ ساتھ ہی اس کے اوپر دوبارہ بحالی ہو جائے. میں آپ کے توسط سے گزارش یہ کروں گا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے بھی وقفے سے برفباری پہاڑی علاقوں پہ، بلائی علاقوں میں اور مری میں یہ متوقع ہے. تو اگر آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اننیسیسری سفر کو تو میری یہی گزارش ہوگی کہ اس میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ شام میں ایک فریش اسپیل بھی جو ملک میں داخل ہو رہا ہے جس کے بڑا اسٹرانگ میسج اور یقیناً سما کے ناظرین کو یہ کنوے ہوئی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کا عرفان علی کاٹھیا صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود. تاریں سچویشن انڈر کنٹرول ہے، لوگوں سے گزارش بھی آپ کر رہے ہیں